بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہماری اس نشست کا موضوع ہے استاد کا نصیحت میں نرمی اختیار کرنا۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے اس نشست کے اوپر خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ ایک بنیادی اور ایسا گمبھیر مسئلہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں ہم تمام پیچ و خم، تمام رموز و اسرار اور تمام بنیادی اور اساسی چیزوں کو اگر ہم اہمیت نہیں دیں گے تو ہم اپنے ایک مشن میں ناکام اور نامراد ہو سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہماری تعلیم کا ایک مقصد ایک طالب علم کو علمی لحاظ سے اس کو کامیاب بنانا ہے، زمانے کے حالات اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے جہاں ہم تعلیمی نصاب کے اندر تبدیلی کرتے ہیں، وہاں ہم اپنے تربیتی حالات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور تربیتی تقاضوں کو اور حالات اور واقعات کو سمجھتے ہوئے اس میں بھی ہم ترمیم کر سکتے ہیں، تبدیلی کر سکتے ہیں، اور کرنا بہت شدید اشد ضرورت ہے۔ پہلے زمانے کے اعتبار سے آج سے 5 دہائیاں پہلے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارے اساتذہ کے اساتذہ موجود تھے۔ آج ہم 2021 اور 1422 میں موجود ہیں، تو لہٰذا ان تمام حالات کے اعتبار سے اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ماضی کی طرف جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ سادگی دکھائی دیتی ہے، ذہنی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، اور ہر اعتبار سے طالب علم اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے۔ اس طریقے سے ہر طالب علم اپنے ماحول میں ایڈجسٹ ہو کر اپنی بنیادی جو مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہوئے علم دین کے حصول کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، وقف کر دیتا ہے، اساتذہ کی نگرانی میں اپنے آپ کو اساتذہ کی زیر نگرانی اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اور اساتذہ بھی ہر طرف سے اس بات کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے اس طالب علم کو کامیاب بنا دوں۔ ان کے حالات ان کے زمانے میں کیا تھے، آج کا جو ہمارا طالب علم ہمارے پاس آتا ہے اس سلسلے میں ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے تعلیمی نصاب کے اندر تبدیلی لائی جاتی ہے اور لائی گئی ہے، اور ہر اعتبار سے 5 سال 6 سال 10 سال بعد ہر اعتبار سے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اسی چیز کو بھی دیکھتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیتی انداز اور اطوار اور اس کے طریقہ کار اور انداز تربیت اور ضروریات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں۔ جس طریقے سے اس سے پہلی نشست میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہر طالب علم کی نفسیات کا پڑھنا اور اس کا جاننا، اس کے حالات کا، واقعات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ تمام چیزیں استاد جان لے گا تو پھر تربیت کرنا بھی اس کے لیے آسانی رہتی ہے۔ جس طریقے سے ایک طالب علم ہمارے پاس آتا ہے، سب سے پہلے اس کا تعارف، اس کے جو بنیادی ایک جو طبیعت ہے اس کا سمجھنا، اس کا کردار،
اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ماضی، اس کا حال، اور کس ادارے سے وہ آیا ہے، کس خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہے، آبائی جگہ اس کی کیا ہے، اور وہ کہاں رہتا رہا ہے، اور کن دوستوں اور کن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا رہا ہے، اور کن شخصیات سے وہ متاثر ہے، اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر جب فوکس کیا جائے گا اور ان سب کو بخوبی گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ بنیادی طور سے یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ کس خاندان کا چشم و چراغ ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے اس خاندان کے اندر، اس گھرانے کے اندر وسعت موجود ہے یا نہیں، یعنی مالی وسعت موجود ہے یا نہیں۔ دیکھیے، مال کا آنا اور مال کا نہ ہونا یہ انسان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ تو جو لوگ مالی یعنی متمول لوگ ہوا کرتے ہیں اس خاندان کے طالب علموں میں، اور جو لوگ متمول نہیں ہوا کرتے اس خاندان کے طالب علموں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ طالب علم میں آنا فرق ہی نہیں ہوتا بلکہ ہر لحاظ سے فرق اس میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے، اس میں بھی غلط باتوں کی اصلاح استاد کے ذمہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ متمول ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ اس کی خرابی اگر کوئی پیدا ہو رہی ہے طالب علم کے اندر تو اس کی بھی اصلاح طالب علموں کے لیے ضروری ہے۔ تو خیر، بہرحال ان تمام چیزوں کا جاننا ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں میں جب استاد تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، تو نصیحت کرنے میں بھی اور تربیت کرنے میں بھی نرمی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر قوم کے اندر مختلف ایک ضروریات ہوتی ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، اور معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر قوم کے اندر مختلف تمام چیزوں کی تبدیلی سے اس کے انداز تربیت اور طور طریقہ جو طریقہ تربیت ہوتا ہے، اور ان کے جو تقاضے ہوتے ہیں اور ان کی جو طبائع ہوتے ہیں، ان میں بھی فرق آتا ہے۔ آج کل جو ہمارے اساتذہ ہیں، آج کل جو ہمارے بڑے بڑے ماہرین ہیں اس موضوع پر، ان سب کا کہنا یہ ہے، اکابر اساتذہ کا کہنا یہ ہے کہ تعلیمی اعتبار سے بھی اور تربیتی اعتبار سے بھی ہر لحاظ سے دونوں معاملے میں سختی اور تشدد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہت ہی زیادہ حکمت اور مصلحت سے کام لینا چاہیے، اور بہت ہی زیادہ اچھے انداز اختیار کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم نے یہ تمام چیزیں کیں اور پھر ہمیں یہ تمام چیزوں کے بعد جو ہمارے پاس نتائج سامنے آئے وہ انتہائی منفی نتائج سامنے آئے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ سختی کو فروغ دیا، تشدد کو فروغ دیا، تو یہ ہمارے طالب علم جو ہیں اس کی وجہ سے یہ نتائج منفی سامنے آئیں گے، مثبت سامنے نہیں آئیں گے۔ پہلے حالات اور تھے، پہلے کے والدین کے اندر جو ہے بہت ایک جذبات الگ تھے، آج کے والدین کے اندر بھی جذبات الگ ہیں۔ پہلے کے طالب علموں کے حالات واقعات الگ تھے، آج کے حالات اور واقعات الگ ہیں، وہ معاملات نہیں ہیں، لیکن کامیاب تو ہم نے ہر ایک کو بنانا ہے۔ تو لہٰذا استاد کے سامنے جب کبھی بھی طالب علم کی کوئی منفی بات سامنے آئے، یہاں تک کہ کوئی منفی سوچ سامنے آئے یا بد اخلاقی کی کوئی بات سامنے آئے، اور تربیتی لحاظ سے، نصیحت کے اعتبار سے سختی کی ضرورت محسوس ہو، تو اس سختی کی ضرورت کو حکمت اور بصیرت کی طرف موڑ دینا چاہیے۔ حکمت اور بصیرت کی طرف موڑ دینے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ طالب علموں کے مزاج، نفسیات، حالات اور واقعات کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد، اور پھر حکمت اور بصیرت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اصلاحی پہلو سامنے لے کے آنا چاہیے،
اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ اس طالب علم کے اندر جو اصلاحی طور سے کمی ہے، جو تربیتی لحاظ سے جس چیز کی کمی ہے، اور جو تعلیمی لحاظ سے جو چیز کی کمی ہے، تو وہ میں کیسے پورا کر سکتا ہوں۔ اس سلسلے میں وہ سوچ و بچار بھی کریں، ان کے دوستوں سے، طالب علموں کے دوستوں سے، اساتذہ سے، ان کے والدین سے مشورہ بھی کریں، اور اپنے لحاظ سے نرمی اور اپنے حالات کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ حکمت اور بصیرت کو سامنے رکھتے ہوئے طالب علموں کو آگے لے کے چلیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے جو نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اور آئے ہیں، وہ بہت ٹھوس اور بہت ہی زیادہ گہرے اور عمیق ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اس طریقہ کار سے ہمیں ہمیشہ مثبت پہلو سامنے آیا ہے، اور ابھی نہیں آیا تو چند دن بعد آیا، اور چند دن بعد نہیں آیا لیکن طالب علم کے اپنے عملی اقدامات جب ہوئے ہیں، جب وہ عملی زندگی میں اپنے قدم رکھا ہے، اور وہ اپنے درس و تدریس و تعلیم و تعلم سے منسلک ہوا ہے، یا اس کے علاوہ اور کسی شعبے سے منسلک ہوا ہے، یا اس نے اس مسند تدریس پہ وہ بیٹھا ہے، یا اور دوسرا دین کے کسی کام میں وہ مشغول ہوا ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزیں اس کی زندگی میں بہت ہی زیادہ ایک کردار ادا کیا ہے انہوں نے، اور اس کی وجہ سے اس طالب علم کی زندگی میں ایک نکھار پیدا ہوا۔ لیکن یہ ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے یعنی اساتذہ کو کہ ہماری نصیحتیں، ہماری حکمتیں، ہماری بصیرتیں، ہمارا جتنی بھی ہماری محنت ہے وہ رائے گاہ جا رہی ہے، یا اس کے نتائج ہمارے سامنے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو بات اچھی ہو اور خیر کی ہو، اچھے انداز سے ہو، اچھی نیت سے ہو، اور اچھے سوچ کے ساتھ ہو، اور ٹوٹلی اور کلیتاً خیر ہی خیر اس کے اندر ہو، انشاءاللہ العزیز وہ اپنا اثر رکھتی ہے، اور اثر رکھتے ہوئے اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اس سے دل برداشتہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اپنے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، حکمت اور بصیرت سے نصیحت میں بھی، اور عملی طور سے بھی، اور تربیتی لحاظ سے بھی ہمیشہ نرمی کے ساتھ معاملے کو لے کے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔